یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، اپنی مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بہت بڑا ہے۔ اس بیٹی نے اپنے گھر کا بیٹا بن کے دکھایا ہے۔ مجھے محبت ہوگی، عشق ہو گیا اپنے کام سے۔ بزنس کا سٹارٹ لینے کا کب سوچا تھا؟ بزنس کا سٹارٹ ایکچولی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس فیلڈ کا، اس بزنس کا، یہ تو تھا ہی نہیں میرے کئی مائنڈ میں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ کرنا ہے، ایمز گولز کچھ اور تھے، لائک کہ میں اس میس کمیونیکیشن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا مجھے۔ گھر والے پھر آپ کو کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اب تو لوگ بات کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ میں نے یہ اپنا بزنس آن لائن سٹارٹ کیا تھا۔ کون کون سے آئٹمس ہیں جو کہ آپ بناتی ہیں اور سرو کرتی ہیں؟ لنچ اینڈ ڈنر، اس کی سروسز جاتی ہیں اور کسٹمائز آرڈرز آتے ہیں کسی گیٹ ٹوگیدر کے، کسی ایونٹ کے، تو وہ بھی میں کر لیتی ہوں۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی سے میرا نام حفصہ طاہر ہے۔ آج آپ کی ملاقات کروانے لے کر آئے ہیں ایک ایسی رول ماڈل سے جنہوں نے اپنے مائکے میں آج تک ایک انڈا تک فرائی نہ کیا تھا، آج 500 لوگوں کا کھانا بیک وقت بنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ مثال ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اکثر یہ کہہ کے تھتکار دیتے ہیں کہ بیٹی ہے یہ کیا کرے گی، بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اس بیٹی نے اپنے گھر کا بیٹا بن کے دکھایا ہے اور آج یہ مختلف قسم کے بزنسز کر رہی ہیں۔ آئیے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ تمام بزنس کو کیسے مینج کرتی ہیں۔ 500 روپے سے انہوں نے اپنے بزنس کا سٹارٹ لیا تھا اپنے سسرال میں اور آج لاکھوں روپیہ ارن کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ میں ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ سے آپ ایک بڑی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور آج آپ اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کا کھانا بنا کر بزنس کر رہی ہیں، کیسے مینٹین کیا سب کچھ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اور کرتی ہوں۔ مینج کس طریقے سے کیا، جب اللہ پاک کسی بھی قسم کی آزمائش آپ کے ساتھ بھیجتا ہے تو اس کا حل بھی وہی بھیجتا ہے اور اس کا راستہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ بس ہم پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کو چوز کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی راہ کو چوز کرتے ہیں، اس میں بے شک بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں، بہت مشکلات آتی ہیں، بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے، ایسی چیزیں کہ آپ کا اپنا وجود بھی شاید آپ کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ پکا ہوتا ہے، وہ اپنے اسی بندے کو آزماتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے۔ میری یہ تھنکنگ ہے، تو وہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ کا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، آپ کی ایفرٹس کبھی ضائع نہیں جاتی اگر آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ غلط راستے بھی بہت زیادہ ہیں اور آسان بھی ہیں اور بہت جلدی منزل بھی آپ کو، میرے پاس بھی تھے، لیکن میں نے ان چیزوں کو نہیں سلیکٹ کیا، میں نے اللہ کی راہ کو پکڑا، کیونکہ میرے پیرنٹس کی تربیت یہ تھی۔ میں نے اپنی لائف میں جتنی شادی سے پہلے بہت کہہ لیں کہ وہ اپنی من پسند زندگی گزاری ہے، عادت نہیں تھی کام کرنے کی، کسی بھی قسم کی بات سننے کی، کسی کی بات، میں بڑی اکھڑ مزاج ٹائپ لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگز آتی گئیں اور حالات کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو، میری ماں بہت صابر خاتون تھی اور ان کی دی ہوئی جو تربیت تھی اور وصیت تھی، بس اس کو لے کر چلا اور یہ وعدہ کیا تھا خود سے کہ اس کو نبھانا ہے، اور اب تک نبھا رہی ہوں اور الحمدللہ اللہ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے میری آخری منزل تک بھی پہنچائے گا۔ بزنس کا سٹارٹ لینے کا کب سوچا تھا؟ بزنس کا سٹارٹ ایکچولی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس فیلڈ کا، اس بزنس کا، یہ تو تھا ہی نہیں میرے کئی مائنڈ میں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ بننا ہے، ایمز گولز کچھ اور تھے، لائک کہ میں اس میس کمیونیکیشن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا مجھے، اس کے علاوہ مجھے لاء سے، میڈیا کی ڈگری کی ہوئی ہے؟ نہیں میں نے کی نہیں ہے، کرنا چاہ رہی تھی، اسی ٹائم پہ ایسی سچویشنز بنی کہ پیرنٹس کی ارلی ڈیتھ ہو گئی، بھائی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، میری ایک چھوٹی بہن تھی، شادی مجبوری بن گئی تھی مجبوری بن گئی تھی اور اس مجبوری نے شوق مار دیے؟ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں کچھ بھی مکمل نہیں ہے اور شاید جو میری خواہشات تھیں وہ میرے لیے نہ بہتر ہوں، کوئی اللہ پاک نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، بس کچھ زندگی میں کمیاں رہ جاتی ہیں تو میری ان کمیوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ خاندان والے جنہوں نے ہمیشہ آپ کو ایک اکڑ والی لڑکی دیکھا ہے، نخرے والی، ناز اٹھوانے والی، گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی ہوں گی آپ، جیسے آپ بتا رہی ہیں، آج جب آپ
اتنی محنت کر رہی ہیں, اتنے لوگوں کا کھانا بناتی ہیں, سارا دن کچن میں گزارتی ہیں, ہوم فوڈ کا کام کر رہی ہیں, سپلائی بھی کرتی ہیں, باہر بھی نکلتی ہیں, وہ خاندان والے, وہ گھر والے پھر آپ کو کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اب تو لوگ بات کرنے کے لیے ترستے ہیں, کانٹیکٹ کرنے کے لیے. اب ایسا ہے کہ میں الحمد اللہ معاف کرے, میں کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی, لیکن الحمد للہ اللہ پاک نے مجھے اتنا مصروف کر دیا ہے میری لائف میں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں رہتا. اور آپ یقین کریں میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں, اور بڑے شوق سے اور لگن سے, میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتی اس اسٹرگلنگ میں. مجھے میری اب ضرورت بن چکا ہے, میری باڈی کی ضرورت بن چکا ہے. میں اگر فارغ بیٹھ جاتی ہوں نا تو مجھے عجیب لگتا ہے. اب میں اس میں خوش ہوں, مجھے محبت ہوگی, عشق ہو گیا اپنے کام سے. اور مجھے جس بندے نے ایک انسپریشن بنا تھا میرے لیے, یا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا, یہ اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے کہ الفاظ نہیں. اگر اس ٹائم پہ اس نے مجھے یہ چیزیں نہ سمجھائی ہوتی تو شاید آج میں بھی باقی بہت ساری خواتین اور لڑکیوں کی طرح ایک کمرے میں بیٹھی ڈری چھپ کے ایسے ہی رو دھو کے زندگی گزار رہی ہوتی. کیا ایسا پوائنٹ تھا زندگی کا, کیا ایسا مومنٹ تھا جس پہ آپ کو لگا کہ نہیں اب گزارا نہیں ہو رہا, اب کچھ کرنا ہے میں نے؟ کووڈ کا وہ دور بہت خطرناک تھا جب میرے اوپر کرائسس آئے, اور میں نے یہ اپنا بزنس آن لائن سٹارٹ کیا تھا, لیکن نیولی تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن بزنس ہوائی روزی کی طرح ہوتا ہے, آگے آگے نہیں تو نہیں. اور مجھے کوئی اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا پروموشنز وغیرہ اور یہ سب چیزیں کرنے کا. تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے مجھے پیج کریٹ کر کے دیا تھا جائفل کا. تو میں نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو آرڈرز تو آئے الحمد للہ, اچھی وہ تھی, لیکن وہ چیز نہیں مل رہی تھی, کک نہیں مل رہی تھی کہ جس کو بولوں نا کہ ہاں اب مزہ آنے لگا ہے مجھے. بہت ہرڈلز آئے, ایسے برا وقت آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے بہت تنگی ہو گئی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میری چھوٹی بچی تھی, بیمار تھی, تو میرے ایک دوست نے میری ہیلپ کی تھی. اس نے کچھ پیسے مجھے دیے تھے بچی کی ٹریٹمنٹ کے, اس میں سے میں نے کچھ چند 100 روپے میں نے بچائے تھے, اور اللہ سے بس مدد مانگی تھی, اللہ اب آپ ہی مددگار ہے, یہی ہے جو کچھ ہے. تو بس اللہ پہ یقین کر کے ان 400-500 روپے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا, اور توکل تھا, یقین تھا, اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا. وہ 400-500 آج لاکھوں میں چلا گیا. الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہونے سے اتنا بہتر ہے. اس جائفل آپ نے نام رکھا ہے اپنے کام کا, اپنے بزنس کا, اس کے پیچھے کیا کہانی؟ اس کے پیچھے کہانی کوئی نہیں, میں نے نہیں یہ نام رکھا. میں نے آپ کو بتایا میرے ایک بہت اچھے عزیز دوست تھے, انہوں نے مجھے بلکہ یہ چیز بولی کہ آپ اچھی کوکنگ کرتی ہیں, آپ کو کرنا چاہیے نا آن لائن بزنس. بہت مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جائفل نام بھی ان کا دیا گفٹڈ تھا, اور میں آج بڑی شکر گزار ہوں. وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے, بہت عرصہ ہو گیا, بیچ میں ایک گیپ آ گیا, میں اپنی لائف میں بیزی ہو گئی, وہ اپنی لائف میں. لیکن میں ڈھونڈ رہی ہوں اس شخص کو کہ وہ کہاں ہے جس نے مجھے یہ نام دیا تھا, اور میں بہت تھینکفل ہوں. مطلب اللہ کا ایک فرشتہ تھا. الحمد للہ. ہاں جی, ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں, میرے ساتھ بڑی میں نے بہت بار آزمائی ہے یہ چیز. آپ بھی ایک خاتون ہیں, میں بھی, آپ بھی ایک فیلڈ ورک میں کام کرتی ہیں. بے شک ہماری فیلڈز ڈفرینٹ ہیں, لیکن ہم ایک عورت ذات ہیں. جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں نا تو ہزاروں قسم کی نظریں آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی ان کو بہتر جانتی ہیں, اور میں بھی. کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, کس نیت سے بات کر رہا ہے, آسان نہیں ہوتا, بالکل آسان نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں جس بھی جگہ گئی ہوں, جس بھی فیلڈ میں گئی ہوں, مجھے اللہ پاک نے بہت اچھے لوگوں سے ملوایا ہے, اور انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, موٹیویٹ کیا ہے, مجھے انکریج کیا ہے, میرا سپورٹ بنے ہیں, چاہے وہ خواہ کیسے بھی ہوں. لیکن یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اچھے لوگوں کا مل جانا. زبردست. کون کون سے آئٹمس ہیں جو کہ آپ بناتی ہیں اور سرو کرتی ہیں؟ ایکچولی میرا ایک ریگولر میل چلتا ہے عام ڈیز میں نا. ابھی تو رمضان ہے, تو رمضان کے حوالے سے الگ مینیو ہے, فروزن آئٹمز ہیں, سحری افطاری ہے, افطار پارٹیز ہیں, اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. لیکن عام روٹین میں میری وہ لنچ اینڈ ڈنر اس کی سروسز جاتی ہیں, اور کسٹمائز آرڈرز آتے ہیں کسی گیٹ ٹوگیدر کے, کسی ایونٹ کے, تو وہ بھی میں کر لیتی ہوں. ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین کی طرف جانا, خاص طور پہ جب شادی کے فیصلے یا معاملات ہوتے ہیں. آپ کو جب پتہ لگا کہ آپ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہیں جہاں پہ وہ تمام آسائشیں نہیں ملیں گی جن کی آپ کو عادت ہے, کیسے دل نے ایکسیپٹ کیا؟ یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کویسچن پوچھ لیا میرے سے. نہیں, بات ایسے ہے کہ بے شک ایسے ہی تھا. میں نے آپ کو بتایا نا, جب پیرنٹس نہیں رہتے, کوئی آپ کو میں وہ اپنی اس ٹائم کی سچویشن بیان نہیں کر سکتی کہ
میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ. میں نے صرف اللہ پر چھوڑا اور اللہ سے سوال بھی کیا اور اس سے اپنے دل میں کہ اللہ میں جس مشکل میں ہوں نا اب میرے ساتھ اور کوئی ہے نہیں اور اب جو ہو رہا ہے نا وہ آپ کے حوالے ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے جو بھی ہے کیونکہ پیرنٹس تو آپ نے مجھ سے لے لیے. ایک پیرنٹس ہی ہوتے ہیں نا, بھائی اور کوئی تھا نہیں, بہن بہت چھوٹی تھی, وہ یہ ڈیسیجن نہیں کر سکتی تھی, اسٹینڈ نہیں لے سکتی تھی. تو میں اس کی رضا میں راضی ہوئی. وہ میری اس معاملات کو آسان کرتا گیا. مشکل بہت تھا اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میری جو لائف میں ہرڈلز آئیں وہ کوئی عام نہیں تھیں. آج الحمدللہ میں جس بھی پوزیشن پہ ہوں میں اپنی فیملی میں, اپنے ان لاز میں, اپنے نیبرز میں, اپنے آس پاس کے ہر ایٹماسفیئر میں اپنے نام سے پہچانی جاتی ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں کو جو لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں کچھ کر نہیں پاتی, شادیاں ہو جاتی ہیں, ہاتھ بن جاتے ہیں بیچاریوں کے, ایسی خواتینوں کے لیے؟ میں ہمیشہ اپنے ایک انٹرویو میں ایک لائن بولتی ہوں, آج آپ کے ساتھ آپ کے چینل کے دوستوں سے بھی اس چیز کو کرتی ہوں. سمجھنے کی بات ہے اگر سمجھنے والے سمجھے تو. یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں, اپنی مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بہت بڑا ہے. کیا کل خلاصہ ہے جی اس انٹرویو کا کہ ہمیں خدا سے یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری مشکلات بڑی ہیں, لیکن مشکلوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ بہت بڑا ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقت جس ٹینیور میں یہ اس قدر مشکل کا شکار تھیں, کووڈ کے ڈیز تھے, کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کا بازو ایسا پکڑا کہ آج 2 سے 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ اپنا اسٹیبل بزنس کر رہی ہیں, اپنے گھر کے کچن سے بزنس کر رہی ہیں, ایک شہزادیوں کی زندگی گزارنے والی. میں کہوں کہ آج کس حالات میں ہے تو یہ شاید میں غلط ہوں گی کیونکہ آج یہ بہت بہتر حالات میں ہیں. جب اس گھر میں شادی ہو کے آئی تھی تب حالات کچھ اور تھے, لیکن آج ان کے حالات بہت بہتر ہیں. ہزاروں لوگوں کا کھانا بناتی ہیں, کیٹرنگ کا کام کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے بزنس کو اسی طرح سے 4 چاند لگائے رکھے. یہ موٹیویشن ہے ہماری تمام ان خواتینوں کے لیے جو کہ کہتی ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.